من لا نبی بعد اما بعد۔ محترم سامعین، مکتب الدعوہ توعیت الجالیات کاکیہ مکہ مکرمہ کی دعوت پر شریکہ سعودی سروس کے تعاون سے آج ہمارے خطیب ہیں جناب فضیلت الشیخ پیر زادہ شفیق الرحمن دراوی حفظہ اللہ تعالی۔ بغیر کسی مقدمہ اور تمہید کے میں شیخ صاحب کو دعوت سخن دوں گا کہ آپ توبہ اور استغفار کے موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ اب تشریف لاتے ہیں جناب فضیلت الشیخ پیر زادہ شفیق الرحمن دراوی حفظہ اللہ تعالی، جو توبہ اور استغفار کے موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ سبھی بھائیوں بزرگوں سے گزارش ہے کہ وہ جو باہر ہیں اندر تشریف لائیں، جو بکھرے ہوئے ہیں وہ قریب قریب تشریف لائیں۔ اللہ سب کی حاضری سننا سنانا قبول اور منظور فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا۔ وقال الله سبحانه وتعالى ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ کریم و مہربان کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ ہمارا جمع ہونا اور بیٹھنا صرف اپنی رضا کے لیے خالص کر دے، اور پھر اس پر ہمیں اس انعام سے نواز دے جس انعام کا اعلان اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی امت سے کیا ہے۔ وہ انعام یہ ہے، ام المومنین سیدہ کائنات سیدہ صدیقہ بنت صدیق اکبر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی ایک گھر میں اللہ کی دین کی مجلس لگا کر بیٹھتے ہیں تو ان کے اٹھنے سے پہلے ناداہم مناد من السماء، آسمانوں سے ایک آواز لگانے والا اس طرح آواز لگاتا ہے، قوموا مغفورا لکم، اے لوگو اب اس مجلس سے اس حال میں اٹھنا کہ اللہ عز و جل نے آپ کے گناہ معاف کر دیا ہوں۔ اللہ اپنی رحمت کا صدقہ اور آپ نے اسماء غفور غافر غفار کے وسیلے سے ہم سب کے گناہ معاف کر دیے۔ آج کا موضوع وہ میرے اور آپ کے انتہائی کام کی چیز ہے، اور خصوصاً ایسے وقت میں کہ جب رمضان کی آمد ہے تو مومن کو تو ویسے بھی اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت رجوع کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ عز و جل ان لوگوں پر انتہائی تعجب کا اظہار کرتے ہیں جن سے غلطیاں تو ہوتی ہیں، غلطیاں تو کرتے ہیں، لیکن وہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع نہیں کرتے، توبہ نہیں کرتے۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ هو الغفور الرحیم۔ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرتے، استغفار نہیں کرتے،
اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، حالانکہ اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان، بڑا کریم، بڑا رحیم اور اپنے بندوں سے انتہائی زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اور اس کے کرم کی حالت یہ ہے کہ اللہ عز و جل خود ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں ہے کہ اے آدم کے بیٹے تو گناہ کرتا جا، تیرے گناہ اتنے بڑھ جائیں کہ وہ آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگ جائیں، اور پھر تو میرے پاس آ جائے توبہ کرتا ہوا، تو مجھے کوئی کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، میں تیرے سارے کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے، یا ابن آدم لو لقیتنی بقراب الارض خطایا، تمہارے گناہ اتنے زیادہ ہوں کہ ان سے پوری زمین بھر جائے، ثم اتیتنی ولم تشرک بی شیئا، اور پھر تمہاری حالت یہ کہ ایک تم نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، لأتیتک بقرابہ الارض مغفرہ، تو میں اتنی ہی مغفرتیں لے کر تیرے پاس آ جاؤں گا، مجھے تیرے گناہوں سے کوئی سرکار نہیں ہے، سارے کے سارے گناہ بخش دوں گا۔ سورۃ فرقان کے اندر اللہ عز و جل نے جہاں مومن بندوں کی صفتیں بیان کی ہیں، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما واذا مروا باللغو مروا کراما، یہ آگے تک اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے گناہ شمار کیے ہیں۔ کوئی انسان چوری کر لے، کسی کو قتل کر لے، کسی کو کوئی انسان زنا کر لے، یہ سارے گناہ اس سے ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کو دردناک عذاب دیں گے، ہمیشہ ہمیشہ اس عذاب میں رہے گا، اس کا عذاب دگنا چگنا کر دیا جائے گا۔ لیکن یہاں پر ایک بشارت دی گناہگار بندوں کو، الا من تاب، ہاں لوگوں چوری ہو گئی، گناہ ہو گیا، زنا ہو گیا، ڈاکہ ڈال دیا، کسی انسان نے کتنا بھی بڑا کوئی گناہ کیوں نہ کر لیا، مگر اس نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی، وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اور توبہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے کے بعد وہ نیک عمل کرتا رہا، فَأُولَئِكَ، یہ اب انعام کا اعلان ہو رہا ہے، فَأُولَئِكَ، یہ توبہ کرنے والے وہی لوگ ہیں، يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ جن کے گناہوں کو اللہ عز و جل اپنے فضل و کرم سے، اپنے غافر ہونے کے صدقے، اپنے غفور ہونے کے صدقے، اپنے غفار ہونے کے صدقے، اللہ عز و جل یہ سارے گناہ نہ صرف معاف کرتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ اور مشیت تامہ سے ان کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ تھوڑا سا ہم اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے والے، اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، میرے رب کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، توبہ کرنے کے بعد پھر وہ گناہ کرتا ہے، پھر وہ توبہ کرتا ہے، پھر وہ توبہ توڑتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، دیکھو میرا یہ بندہ گناہ کر رہا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ ایک بخشنے والا رب مہربان موجود ہے، پھر یہ بندہ ہے، انسان ہے، پھر یہ گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر میں اس کو بخش دیتا ہوں، حتیٰ کہ ایک مرحلہ آتا ہے جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے اب میں تیری توبہ کی وجہ سے تجھ سے اتنا راضی ہو گیا کہ اب جو مرضی کر لے، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے، وہ بھی صحیحین کی روایت ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، مجھے اس ہستی کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لو لم تذنبوا، اگر تم لوگ گناہ نہ کرو، لذهب اللہ بکم، اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر دے، تمہیں کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے، وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ آخَرِينَ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ ایک دوسری قوم کو لے آئے، یذنبون، وہ گناہ کریں،
ثم یستغفرون اللہ تعالی، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ سے معافیاں مانگیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کو منانے کی کوشش کریں، اللہ ان سے راضی ہو جائے، فیغفر لہم، اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہ بخش دے، معاف کر دے، مہربان ہو جائے ان پر۔ اس لیے کہ میرے اللہ نے قرآن مجید میں آپ نے ایک صفت بیان کی ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ عز و جل محبت کرتے ہیں توبہ کرنے والوں سے اور محبت کرتے ہیں پاک صاف رہنے والوں سے۔ پاک صاف ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی۔ ظاہری طور پر آپ کا لباس پاک ہو، اللہ کی عبادت کے لیے تیار ہوں، آپ کا جسم پاک ہو، آپ اللہ کی عبادت کے لیے تیار ہوں، آپ کا رزق حلال ہو، آپ اللہ کی عبادت کے لیے تیار ہوں کہ جب رزق حلال کھائیں گے اللہ کی بارگاہ میں جو عبادت کی جائے گی وہ قبول ہوگی۔ آپ ہر طرح سے اپنے آپ کو ہر وقت اللہ کے قریب رکھنے کی کوشش کریں۔ اور باطنی یہ کہ دل اللہ کی توحید سے رچا ہوا ہو، دل میں اللہ کی اتنی محبت ہو کہ کسی بھی گناہ کے کرنے میں وہ رکاوٹ بن جائے، دل اللہ کی طرف اتنا مائل ہو جائے کہ اگر اس کے سے کسی وقت بھی بتقاضۂ بشریت گناہ صادر ہو جائیں تو پھر وہ فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، اللہ کو منانے کی کوشش کرے۔ جب بھی انسان اللہ کو منانے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ کو وہ بڑا غفور، بڑا مہربان، بڑا بخشنے والا پاتا ہے، اللہ کی بارگاہ سے کبھی وہ مایوس نہیں لوٹے گا۔ بنی اسرائیل کی ایک روایت ہے، بنی اسرائیل کی روایات کے متعلق حکم یہ ہوتا ہے کہ ان کی نہ تصدیق کرو نہ تکذیب کرو، اگر ہماری شریعت کے موافق ہو تو ٹھیک، اگر نہیں تو سنا لو، کیونکہ ان لوگوں نے اپنے دین کو بدلا بہت ہے۔ لیکن یہ جو روایت ہے اس سے آپ سنیں گے تو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ہماری شریعت کے بالکل موافق ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگوں نے جا کر شکایت کی کہ اللہ کے نبی، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیوں نہیں کرتے کہ خشک سالی کی وجہ سے قحط پڑ رہا ہے، مویشی مر رہے ہیں، چوپائے ہلاک ہو رہے ہیں، فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، اب انسان بھی مرنے لگے ہیں، تو آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیوں نہیں کرتے؟ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے 70,000 نیکوکار لوگوں کو لے کر نکلے اور جا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی شروع کر دی۔ اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ اے موسیٰ، ان 70,000 میں نا ایک آدمی ہے جس کو 40 سال کا عرصہ گزر گیا، وہ گناہ تو کرتا ہے لیکن اس کو ایک دن بھی مجھ سے شرم نہیں آئی کہ وہ اس پر گناہ پر توبہ کر کے معافی مانگ لے۔ یہ جتنی بھی میری رحمت بند ہے، جتنی بھی بارشیں بند ہیں، یہ اس گناہ کی وجہ سے ہیں۔ آپ اس سے کہو کہ یہاں سے چلا جائے تو بارش برسنے شروع ہو جائے گی۔ اللہ 70,000 کا مجمع اور موسیٰ علیہ السلام، آواز کیسے پہنچے گی؟ موسیٰ کھڑے ہو کر آواز لگا دو، آواز پہنچانا میرا کام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر آواز لگائی، اے ایسے انسان جس کو 40 سال کا عرصہ گزر گیا اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے، میں تجھے اس اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ یہاں سے چلا جا، تیری وجہ سے یہ رحمت بند ہے اور سارے لوگ محروم ہیں۔ اس آدمی نے اعلان سن لیا اور اپنی جگہ سوچنے لگا کہ اب جاؤں تو جاؤں کہاں، کروں کیا، ادھر رہوں تو یہ سارے محروم، جاؤں تو کہیں غرق ہو جاؤں گا۔ اس نے ادھر ہی سر سجدے میں رکھا اور توبہ کرنی شروع کر دی۔ ابھی موسیٰ علیہ السلام کھڑے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی آدمی اٹھے گا، اس مجلس سے نکلے گا، جائے گا، کہ اچانک دور سے کالے بادل آئے اور رم جھم فوار برسنی، بارش برسنی شروع ہوگی۔ ہیں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام حیران، یا اللہ ابھی تو کوئی یہاں سے نکلا ہی نہیں ہے، یہ کیا ہو گیا؟ اب موسیٰ علیہ السلام کا یہ معاملہ تو نہیں تھا کہ وہی آئے گی تو پھر پتہ چلے گا، وہ تو براہ راست اللہ سے باتیں کرتے تھے، یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ فرمایا کہ اے موسیٰ، جس آدمی کی وجہ سے یہ بارش روکی ہوئی تھی، یہ اسی آدمی کی وجہ سے آج بارش برس رہی ہے۔ اللہ پاک وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ اس نے میری بارگاہ میں سچی توبہ کرنی ہے۔ میں اللہ عالم الغیب علیم بذات الصدور، اس کے دل کے حال کو جانتا ہوں۔
اس کی توبہ سچی ہے، لہذا میں نے اس کے گناہ معاف کر دی اور بارش برسانی شروع کر دی۔ اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں کئی جگہ پر ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ آسمانوں سے تم پر موسلادھار بارش برسائیں گے۔ سورہ ہود کی بھی آیت نمبر 52-53 میں ہے، اور سورۃ نوح میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہی دعوت دی تھی، وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ میں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ اے قوم کے لوگوں، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر کے اللہ کو منا لو۔ جب اللہ کو مناؤ گے، اللہ کو منانے کی کوشش کرو گے تو سب سے پہلا فائدہ یہ حاصل ہوگا، انہ کان غفارا، اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے، بڑے مہربان ہیں، وہ تمہارے گناہ بخش دیں گے۔ پہلا انعام گناہوں کی بخشش، دوسرا انعام یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ آسمانوں سے تم پر موسلادھار بارشیں برسائیں گے، پانی برسے گا، بارش برسے گی، زمین میں ہریالی آئے گی، بارش برسے گی، چشمے بھی پانی اگلیں گے، بارش برسے گی، ندیاں نالے بہیں گے، بارش برسے گی، ہریالی ہوگی، جانور بھی فائدہ اٹھائیں گے، چرند پرند بھی فائدہ اٹھائیں گے، انسان بھی فائدہ اٹھائے گا۔ توبہ ایک انسان کرے گا، ساری اللہ کی مخلوق اس سے فائدہ اٹھائے گی۔ جیسے اس انسان کے گناہ کی وجہ سے ساری مخلوق پر عذاب آتا ہے، ایسے ہی انسان کی توبہ اور نیک اعمال کی وجہ سے اللہ عز و جل ساری مخلوق پر رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں، خشکی میں اور سمندر میں، صحراؤں میں اور دریاؤں میں فساد برپا ہو جاتا ہے انسان کے گناہوں کی وجہ سے۔ یہ نہیں کہ یہ گناہوں کی ساری سزا یہاں پر دی جا رہی ہے، لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ ان کے کچھ گناہوں کی سزا اس دنیا میں مل جائے، باقی سزا اگلے جہان میں باقی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے فضاؤں میں پرندوں پر اور بلوں میں کیڑوں مکوڑوں پر عذاب آ جاتا ہے۔ یہ انسان کے گناہ ہیں، اور جب انسان اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے، تو خدا کی قسم وہ برکات حاصل ہوتی ہیں، وہ نعمتیں حاصل ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی وہ مدد آتی ہے جو انسان کے تصور میں بھی نہ ہو۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اے لوگو اللہ تعالیٰ آسمان سے تم پر موسلادھار بارش برسائیں گے، زمینوں میں ہریالی آئے گی، فصلیں ہری بھری ہوں گی، تمہارے مویشی تر و تازہ ہو جائیں گے، دریاؤں کا نظام چل پڑے گا، پانی پینے کو وافر ملے گا، کھیتیوں کو سیراب کرنے کے لیے پانی وافر ملے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے، بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تعالیٰ مال میں بھی برکت دیں گے، اولاد میں بھی برکت دیں گے۔ وہ مال کس کام کا؟ جو اللہ کی نافرمانی میں کمایا، اللہ کی نافرمانی میں خرچ کیا، برکت اس سے غائب، سارا دن اس نے بے ایمانیاں کر، دھوکہ کر، فراڈ کر، جس طرح بھی اس سے ہو سکا 2000 ریال دن میں کما لیے، شام کو سونے سے پہلے پتہ چلا کہ یہ 2000 خرچ کر کے 50 ریال 100 ریال کا بندہ مقروض سو رہا ہے، یہ اس کی اتنی بڑی کمائی اس کے کس کام کی؟ دوسرا بندہ صابر و شاکر، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کا خوف دل میں رکھنے والا، محنت مشقت کی روزی کھانے والا، جس کو یہ ڈر ہے کہ اگر میں نے بے ایمانی کی تو میرا اللہ مجھے پکڑے گا، وہ سارا دن اپنے خون پسینے کی کمائی سے اپنا خون پسینہ بہا کر 50 ریال کماتا ہے، شام کو وہ کرایہ مکان ادا کرنے کے بعد، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنے کے بعد، دن کے سارے اخراجات نکالنے کے بعد جب سوتا ہے، اس کی جیب میں 2 ریال 4 ریال 5 ریال 10 ریال اس کی جیب میں باقی ہوتے ہیں۔ یہ اس پر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کسی کی کوئی قرض کی لیڑ اس پر نہیں ہے، کوئی قرض کا بوجھ اس پر نہیں ہے، کوئی بے ایمانی اس نے نہیں کی، کسی کا یہ دینے والا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی بارگاہ سے اجر و ثواب کا مستحق ہے۔
یہ برکت آتی ہے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنے سے، اللہ کی بارگاہ میں سچی معافی مانگنے سے، اللہ کی طرف سچے دل سے رجوع کرنے سے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے مال کے ساتھ کہ اس مال میں اتنی برکت دے دیں گے، اس مال پر تمہیں اتنا قانع کر دیں گے کہ اگر ایک دن انسان کی 50 روپے کی دن کی کمائی ہے تو وہ اس پر بڑا خوش اور بڑا مسرور ہے کہ اسے کسی کا کچھ دینا نہیں، اپنی جیب میں جو ہے اس کی ذاتی ملکیت ہے۔ وَبَنِينَ، اللہ تعالیٰ اس توبہ کے نتیجے میں ایسی نیک اولاد عطا فرمائیں گے کہ جو دنیا میں بھی انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور مرنے کے بعد بھی صدقہ جاریہ۔ میرے بھائی اولادیں بہت ہوتی ہیں، بچے بہت نکل آتے ہیں، لیکن وہ بچے کس کام کے کہ بوڑھا باپ اس کو کوئی پانی کا گلاس اٹھا کر دینے والا نہیں، بوڑھا باپ جس نے مشقت کر کے 10 بچوں کو پالا، اب 10 بچے مل کر ایک بوڑھے باپ کو ایک وقت کی روٹی نہیں دے سکتے، وہ بوڑھی ماں جس نے ان 10 بچوں کے لیے مشقتیں برداشت کی، اب یہ اپنی بیویوں کے غلام بنے بیٹھے ہوئے اور ان کو ماں کا کھانسنا گھر میں بھاری اور برا لگتا ہے۔ لیکن جب انسان کا دل قرآن کے ساتھ لگا ہو، اللہ کے ساتھ لگا ہو، اور اللہ اپنا فضل کر دے، کسی انسان کو ایک بیٹا دے دے، وہ ایک بیٹا ایسا ہو کہ جو دنیا میں بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو اور مرنے کے بعد بھی صدقہ جاریہ بن جائے، یہ ان 10 بیٹوں سے بہتر ہے کہ جو ساری زندگی باپ کا دل جلاتے رہے۔ اب کوئی پتہ نہیں کہ یہ نیکیاں کریں گے تو والد کو کام آئیں گی یا برائیاں کریں گے کہ ان کا بوجھ والد پر ہوگا، کیونکہ غلطی تو انسان کی اپنی ہے، نہ خود اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا، نہ اپنی اولاد کی ایسی تربیت کی کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں، نتیجہ یہ نکلا کہ اپنی ہاتھ کی کمائی بھی گئی، اولاد بھی گئی۔ میرے اور آپ کی طرح کے ایک آدمی کا کل مجھے میسج آیا تھا گروپ میں، وہ کہتا ساری زندگی میں سعودیہ رہا، جو کمایا، گھر بنایا، زمین بنائی، اولادیں پالی، اولادوں کو اعلیٰ قسم کی تعلیم دی، اس وقت ساری اولادیں جو ہیں وہ بڑے افسر بن گئے۔ اب بیوی نے بیٹوں کے ساتھ مل کر باپ سے خلا لے لیا، گھر سے نکال دیا، کوئی بیٹا اس کو نہیں پوچھتا، کوئی بیٹی اس کو نہیں پوچھتی، بیوی اس کے ہاتھوں سے نکل گئی، جائیداد پہ ساری انہوں نے اولاد نے قبضہ کر لیا۔ اب وہ پوچھ یہ رہا تھا کہ میرے پاس ایک مکان رہ گیا ہے، تو میرا ایک بھانجا ہے، میں اس کی خدمت کر رہا، وہ میری خدمت کرتا ہے، تو کیا میں یہ مکان اس بھانجے کو دے سکتا ہوں؟ افسوس تو بہت ہوا کہ اس کو اچھی طرح سنائی جائیں کہ جب تم ان بیٹوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے ہزاروں روپے دے رہے تھے، اس وقت 50-100 روپیہ اس لیے بھی دیا کہ اس کو کسی حلقے کی مسجد میں، اپنی گلی محلے کی مسجد میں کسی مولوی کے پاس بھی بھیج دو جو اس کو تھوڑی بہت اللہ سے آشنائی کرا دے۔ ہم تو مولوی طبقہ فقیر طبقہ ہوتے ہیں، ان سے مولویوں کے پاس 90%، 95% مولویوں سے آپ کو خیر کی ہی بات ملے گی، بہت کم مولوی ایسے ہوں گے جن کے پاس آپ کو شر کی بات ملے گی، اور یہ ایسی مخلوق ہیں کہ ان کی مجلس میں اگر آپ کو کچھ بھی نہ ملے نا، صرف بیٹھنا ہی اللہ کی طرف سے برکتیں اور رحمتیں اور سکون حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، 3-4 باتیں ہیں، میں آپ کو ان کا خلاصہ دے دیتا ہوں۔ بیٹا، ایک تو ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہا کرو، کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت تمہاری زبان سے نکل رہا ہو یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کا وقت آ جائے، چلو میں نے تمہارے گناہ معاف کر دیا اور تمہارا بیڑا پار ہو جائے۔ اور بیٹا، جب کسی کی مجلس میں جانا ہو تو نیک لوگوں کی مجلس میں جانا، اگر تم غلطی کرو گے تو وہ تمہیں جھڑکیں گے نہیں، اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہیں ہوگا تو وہ تمہیں علم سکھا دیں گے، اور اگر تم سے کوئی اونچ نیچ ہوگی تو وہ تمہیں معاف کر دیں گے،
اور ان پر اللہ کی طرف سے جو رحمتیں نازل ہوتی ہیں ان میں تمہارا حصہ ہوگا۔ اور اگر بدکار کی مجلس میں بیٹھو گے تو تمہارے پاس اگر علم ہوگا بھی تو وہ تمہارے کسی کام نہیں آئے گا، تم سے کوئی غلطی ہو جائے گی تو وہ تمہیں جھڑکیں گے اور وہ تمہاری برائیوں میں اضافہ ہی کریں گے، کوئی بھلائی کی بات تمہیں نہیں بتائیں گے۔ اور پھر بری مجلس والوں پر اللہ کی طرف سے جو لعنتیں نازل ہوتی ہیں اس میں تمہارا حصہ بھی ہوگا، اور اگر اللہ کی طرف سے دنیا میں عذاب آئے گا تو اس میں تم بھی پکڑے جاؤ گے۔ تو یہ نیک لوگوں کی مجلس اور پھر مجلسوں میں استغفار، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ نے کتنی بڑی ہم لوگوں کے لیے نعمتیں رکھی ہیں، لیکن ہم اس چیز سے خود غافل ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوتے، ایک ایک مجلس میں ہم شمار کرتے رہتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مجلس میں 100 بار استغفار کرتے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اے لوگو اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرو، اللہ کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور میں بھی ایک دن میں 100 بار اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں۔ اور پھر ارشاد فرمایا نا کہ من لزم الاستغفار، اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے لیکن مشاہد، تجربہ، شواہد اور اس حدیث کی جو عملی چیزیں ہیں وہ بالکل معاشرے کے مطابق اور بالکل صحیح ہے۔ میں کہ من لزم الاستغفار، جو انسان استغفار کو اپنا معمول بنا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے انعام کیا دیتے ہیں، جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا، اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے نکلنے کے راستے بنا دیتے ہیں، ومن کل ہم فرجا، اور ہر پریشانی سے نجات کا ذریعہ بنا دیتے ہیں، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اور اللہ تعالیٰ ایسی جگہوں سے بن لادن والوں مسلمانوں اللہ ایسی جگہ سے روزی کے اسباب پیدا کر دیتے ہیں جہاں سے انسان کا وہم و گمان بھی کام کرنا چھوڑ دے کہ یہاں سے ہمیں کچھ ملے گا، اللہ پاک وہاں سے روزی کے اسباب پیدا کر دیتے ہیں۔ ہاں اللہ اسباب پیدا کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ کا وعدہ یہ ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا بابرکت رزق کے حلال کے ساتھ اور نیک اولاد کے ساتھ۔ یہاں پر ہمارے مکہ میں اس وقت موجود ہیں ہمارے ایک ساتھی ہیں، بڑا جامعہ اسلامیہ کا متخرج اور بڑا قرآن کا حافظ دیندار آدمی ہے، غلطیوں سے تو کوئی پاک نہیں تھا، لیکن میں آپ کو بتاؤں اللہ نے اس کو ایک ہی بیٹا دیا، ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی، بیٹی مر گئی، یہ بیٹا اس کا زندہ ہے۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں، اتنا با ادب اور ایسا نائس لڑکا میں نے کم از کم میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ وہ جب باپ کے سامنے بیٹھتا ہے میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ اس نے باپ کے چہرے کی طرف منہ اٹھا کر دیکھا ہو، اور اس کا باپ اس کو جو کہے گا بیٹا یہ کام کرنا ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، تو وہ کہ بالکل ٹھیک ہے باجی، ٹھیک ہے باجی، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے مجھ سے صبر نہ ہو سکا، میں نے کہا کہ قاری صاحب خدا کے لیے یہ راز بتا دو کہ آپ کو اللہ پاک نے ایسی اولاد کیسے دے دی؟ اس نے کہا 2-3 باتیں ہیں، کس پر اللہ نے دی یہ میں نہیں جانتا ہوں۔ ایک تو میرے والد صاحب طبیعت کے سخت تھے تو میں ان کے سامنے بہت صبر کرتا تھا، حتیٰ کہ جس دن میری شادی تھی میں دولہا تھا تو لوگوں کے سامنے مجھے ابا جی نے تھپڑ مارا تو میں نکل کے دوسرے کمرے میں چلا گیا، میں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ اور دوسرا میں جب بھی استغفار کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں یا اللہ مجھے نیک اولاد دے دی، تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیٹا دیا۔ یہ ایک عملی اپنی آنکھوں سے مشاہدے کی چیز ہے، اور وہ قاری صاحب یہاں حرم میں بیٹھے ہوتے ہیں، ابھی زندہ ہیں، موجود ہیں، ہمارے ہم جولے ساتھی ہیں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرنا، ایسی نیک اور صالح اولاد اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں کہ جو انسان کے تصور میں نہ ہو۔ توبہ کرو گے برکت آئے گی، توبہ کرو گے اللہ کے عذاب سے بچے رہو گے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ
लियुअज़्ज़िबहुम वहुम यस्तग़फ़िरून। ऐसा नहीं है कि पैगंबर किसी कौम में मौजूद हो और अल्लाह ताला उनको अज़ाब दे दे, और ऐसे भी नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला किसी ऐसी कौम को अज़ाब दे दे कि जिसमें तौबा और इस्तिग़फ़ार करने वाले, अल्लाह की बारगाह में रुजू करने वाले, अल्लाह को मनाने वाले, अल्लाह को राज़ी करने वाले ये लोग मौजूद हों। ऐसे नहीं हो सकता कि ऐसे नेक लोग मौजूद हैं जो अल्लाह को राज़ी करना चाहते हैं फिर अल्लाह लोगों को अज़ाब दे दे। नहीं, चंद 8, 10, 50, 100, 200 तौबा करने वालों की वजह से पूरा मुल्क अल्लाह की अज़ाब से बचा रहता है, पूरा मुल्क अल्लाह की पकड़ से बचा रहता है, और पूरे मुल्क पे अल्लाह ताला की रहमतें आती हैं चंद एक लोगों की तौबा और इस्तिग़फ़ार करने की वजह से। मेरे भाई, ये घड़ियां हैं। शेख सादी कहते हैं बड़ा प्यारा शेर है उसका, बड़ा प्यारा शेर है। वो कहते हैं दर जवानी तौबा करदन शेरे पैगंबरी, वक्त पीरी गुर्ग जालम ताइब मीशवद। लोगों, जवानी में तौबा कर लो, ये पैगंबरों का शेर है। तुम्हारी सलाहियतें हैं, कुछ भी कर सकते हो, नेकी का काम करना चाहो नेकी कर सकते हो, बदी करना चाहो बदी कर सकते हो, लेकिन ये सारी सलाहियतें अल्लाह की रजा के लिए लगा दो तो ये पैगंबरों का काम है, ये उनकी आदतें हैं। बुढ़ापे में जब इंसान किसी काबिल नहीं रहता, जब उसके दोस्त यार उसका साथ छोड़ देते हैं, उसका अपना जिस्म उसका साथ छोड़ देता है, तवानाइयां खत्म हो जाती हैं, तो फिर ऐसे वक्त में तो भेड़िया भी कहता है कि मैंने तौबा कर लिया, अब किसी जानवर पे हमला नहीं करूंगा। अब जब तुम किसी काबिल न रहे, न चोरी करने के काबिल रहे, न ज़िना करने के काबिल रहे, न डाका करने डालने के काबिल रहे, न किसी को मारने के काबिल रहे, न किसी का हक छीनने के काबिल रहे, तो अब तुम्हारी तौबा की क्या मायना। लेकिन अल्लाह ताला उस वक्त भी अगर इंसान सच्चे दिल से तौबा करे, अल्लाह माफ कर देते हैं। लेकिन इस वक्त का तौबा करना और उस वक्त का तौबा करना, इसमें जमीन और आसमान का फर्क है। जवानियों को, अपनी जवानियों को अल्लाह की रजा में काम में लगाओ, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करो। एक चीज है तौबा और एक है इस्तिग़फ़ार। तौबा आपका और आपके रब का मामला है, तौबा इंसान खुद ही करेगा। ये गुनहगार है, ये खुद अल्लाह की बारगाह में तौबा करेगा, और तौबा का फिर एक वक्त खास है, या तो मगरब से सूरज तुलू होने से पहले पहले जिसने तौबा कर ली तो उसकी तौबा अल्लाह की बारगाह में कबूल, या जिसने मौत के आसार आने से पहले पहले तौबा कर ली उसकी तौबा अल्लाह की बारगाह में कबूल। लेकिन इंसान जब मर गया तो अब उसकी तौबा कोई नहीं है, अब उसके लिए इस्तिग़फ़ार ही इस्तिग़फ़ार है। मैं आपके लिए इस्तिग़फ़ार करूं, आप मेरे लिए इस्तिग़फ़ार करें, मैं अपने वालिदैन के लिए इस्तिग़फ़ार करूं, आपके वालिदैन के लिए इस्तिग़फ़ार करूं, मुसलमान अहले ईमान के लिए, मुसलमानों के लिए, अहले इस्लाम के लिए इस्तिग़फ़ार करें। ये दरवाज़ा खुला हुआ है, ये क़यामत तक चलता रहेगा और इसका फ़ायदा पहुँचता रहेगा। ये उन सदक़ात जारिया में से जिनका सिलसिला कभी बंद नहीं होता। हदीस में आता है ना कि वालिदैन के मरने के बाद उनके साथ हुस्न सलूक क्या है, तो उसमें मुख्तलिफ रवायतें। एक रवायत में यह है कि उनके दोस्तों के साथ भलाई करना, उनके दोस्तों के साथ अच्छा सलूक करना। वालिद का कोई दोस्त है, वालिदा की सहेली है, उनके साथ कोई उठने बैठने वाली है, हमजोली है, उसके साथ अच्छा सलूक करना। और प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला की वफ़ात के बाद उनकी हमजोलियों से बहुत अच्छा सलूक करते थे। जब कोई अगर गोश्त वगैरह घर में आ जाता या कोई जानवर ज़बह करते तो उसमें से गोश्त खास करके हज़रत खदीजा की सहेलियों को भेज देते कि ये मेरी बीवी की सहेली है, इसके साथ मैं भलाई करूँगा तो ये अल्लाह की बारगाह में काम आएगी, ये इतना ख्याल रखा करते थे। और दूसरी हदीस में है कि वालिदैन के लिए ये उनके साथ मरने के बाद अच्छा सलूक उनके लिए इस्तिग़फ़ार करना है। और एक हदीस में है कि जब इंसान अहले ईमान के लिए इस्तिग़फ़ार करता है, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करता है, तो एक रिवायत में है कि फरिश्ते इसके लिए कहते हैं तुम्हारे लिए भी ऐसे ही हो कि तुम्हारी भी मग़फ़िरत कर दी जाए। और दूसरी हदीस में है कि हर मोमिन के बदले में इस इंसान के नामे अमाल में एक नेकी लिख दी जाती है। तो ये कितनी बड़ी नेकियां हैं।
آپ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو ہمارا دین ہمیں تعلیم دیتا ہے نماز ہم نے ویسے نہیں ادا کر سکی جیسے اللہ کا حق ہے، تو نماز کے فوراً بعد 3 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ جب آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس میں انسان کی زبان سے لغزش ہو گئی، کوئی کام ہوگی، جب مجلس سے اٹھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، کفارہ مجلس کی دعا۔ آپ کوئی اور نیک کام کرتے ہیں، اس کے آخر میں استغفار، حتیٰ کہ حج جیسے کام میں اللہ جل شاہ فرماتے ہیں جب تم عرفات سے واپس پلٹو فاستغفر اللہ، تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرو، کیونکہ انسان عمل ویسے نہیں کر سکتا جیسے اللہ کی بارگاہ میں وہ عمل کرنا مطلوب ہے، لیکن یہ استغفار یہ ہو جانے والی غلطیوں کا، رہ جانے والی کوتاہیوں کا ازالہ ہے، کہ جب انسان اللہ کی بارگاہ میں اعتراف کر لیتا ہے یا اللہ میں تیرا حکم صحیح طرح سے بجا نہیں لا سکوں، لیکن میں نے کوشش جو کی ہے، اللہ اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، تو اللہ تعالیٰ لوجد اللہ تواب الرحیم، اللہ تعالیٰ کو بڑا ہی بخشنے والا، بڑا ہی مہربان، بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے۔ اللہ آپ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ ہم سب کی مغفرت کر دے، ہمارے والدین کی، عزیز و اقارب کی، ہمارے دوست احباب کی، اساتذہ و مشائخ کی مغفرت کر دے یا اللہ۔ یہ جو نیکی کی مجلسیں قائم ہوتی ہیں یا اللہ، اس میں جو لوگ بیٹھتے ہیں، جو لوگ ایسی مجلسوں کا اہتمام کر دیں یا اللہ، ان کی، ان کے والدین کی، دوست احباب کی، اور جتنے بھی اہل ایمان مر گئے ہیں یا اللہ سب کی مغفرت کر دے یا اللہ، سب کو اپنے نفسوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ، سچے دل سے اپنی بارگاہ میں توبۃ النصوح کرنے والے بنا لے۔ یہ بات یاد رکھیں، توبہ کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان گناہ کو فوراً چھوڑ دے، آئندہ کے لیے گناہ نہ کرنے کا پکا عزم ہو، اور اگر گناہ کا تعلق کسی انسان کے حق سے ہے، کسی انسان کا حق مارا ہے، تو اس کا حق فوراً ادا کر دے، اور اس کے ساتھ جو اس سے گناہ ہو گیا ہے اس پر انسان کی دل میں ندامت اور جلن ہو کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے، مجھ سے ہونی نہیں چاہیے تھی، ہو گئی، اب یا اللہ تو معاف کر دے، میں تیری بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں۔ ایسے نہیں ہے یار گناہ کر لیا، بڑا مزہ آیا، کوئی مسئلہ نہیں، آپ توبہ کر لیے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسی توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ سچے دل سے اللہ کی نافرمانی پر ندامت اور افسوس کے ساتھ، حسرت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ تعالیٰ سارے بڑے سے بڑے، چھوٹے سے چھوٹے، حتیٰ کہ قتل، چوری، ڈاکہ، زنا اور 100 سال کا مشرک بھی اگر اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتے ہیں، اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔